السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ محترم سامعین اکرام، شیخ الحدیث جناب حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال حصہ اول میں مسلمانوں کی موجودہ پستی اور اس کے علاج کے تعلق سے لکھا ہے۔ اس کتاب سے یہاں آپ حضرات کی خدمت میں نقل کیا جا رہا ہے۔ لکھتے ہیں کہ آج سے تقریباً 1350 سال پہلے جب دنیا کفر اور ضلالت، جہالت اور سفاہت کی اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، تو سرزمین عرب سے رشد اور ہدایت کا مہتاب نمودار ہوا، اور مشرق و مغرب، شمال اور جنوب، غرض دنیا کے ہر گوشے کو اپنے نور سے منور کیا، اور 23 سال کے قلیل عرصے میں بنی نوع انسان کو اس معراج ترقی پر پہنچایا کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، اور رشد و ہدایت، صلاح اور فلاح کی وہ مشعل مسلمانوں کے ہاتھ میں دی جس کی روشنی میں ہمیشہ شاہراہ ترقی پر گامزن رہے، اور صدیوں اس شان و شوکت سے دنیا پر حکومت کی کہ ہر مخالف قوت کو ٹکرا کر پاش پاش ہونا پڑا۔ یہ ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے، لیکن پھر بھی ایک پارینہ داستاں ہے جس کا بار بار دہرانا نہ تسلی بخش ہے اور نہ کرامت اور مفید، جبکہ موجودہ مشاہدات اور واقعات خود ہماری سابقہ زندگی اور ہمارے اسلاف کے کارناموں پر بدنما داغ لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی 1300 سالہ زندگی کو جب تاریخ کے اوراق میں دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم عزت و عظمت، شان و شوکت، دبدبے اور وحشت کے تنہا مالک تھے، لیکن جب ان اوراق سے نظر ہٹا کر موجودہ حالات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو ہم انتہائی ذلت اور خواری، افلاس اور ناداری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ نہ زور و قوت ہے، نہ زر و دولت ہے، نہ شان و شوکت ہے اور نہ باہمی الفت، نہ عادات اچھی ہیں، نہ اخلاق اچھے ہیں، نہ اعمال اچھے ہیں اور نہ کردار اچھے ہیں۔ ہر برائی ہم میں موجود ہے اور ہر بھلائی ہم سے کوسوں دور ہے۔ اغیار ہماری اس زب و حالی پر خوش ہیں اور برملا ہماری کمزوری کو اچھالا جاتا ہے اور ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ خود ہمارے جگر گوشے، نئی تہذیب کے دلدادہ نوجوان اسلام کے مقدس اصولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بات بات پر تنقیدی نظر ڈالتے ہیں اور شریعت مقدسہ کو ناقابل عمل اور لغو اور بیکار گردانتے ہیں۔ عقل حیران ہے کہ جس قوم نے دنیا کو سیراب کیا وہ آج کیوں اتنی تشنہ ہے، جس قوم نے دنیا کو تہذیب اور تمدن کا سبق پڑھایا وہ کیوں غیر مہذب اور غیر متمدن ہے۔ رہنما یعنی قوم نے آج سے بہت پہلے ہی ہماری اس حالت کا اندازہ لگا لیا تھا اور مختلف طریقوں پر ہماری اصلاح کے لیے جد و جہد کی، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ آج جبکہ حالت بد سے بدتر ہو چکی ہے اور آنے والا زمانہ سابق سے بھی زیادہ پرخطرناک اور تاریخ نظر آ رہا ہے، ہمارا خاموش بیٹھنا اور عملی جد و جہد نہ کرنا ایک ناقابل تلافی جرم ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم کوئی عملی قدم اٹھائیں، ضروری ہے کہ ان اسباب پر غور کریں جن کی باعث ہم اس ذلت اور خواری کے عذاب میں مبتلا کیے گئے ہیں۔ ہماری اس پستی کے مختلف اسباب بیان کیے جاتے ہیں اور ان کے ازالے کے متعدد تدابیر اختیار کی گئی ہیں، لیکن ہر تدبیر ناموافق اور ناکام ثابت ہوئی، جس کے باعث ہمارے رہبر بھی یاس اور ہراس میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اب تک ہمارے مرض کی تشخیص ہی پورے طور پر نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو کچھ اسباب بیان کیے جاتے ہیں یہ اصل مرض نہیں بلکہ اس کے عوارض ہیں، اور جب تک ہم اصل مرض کی طرف توجہ نہیں کریں گے
اور مادہ حقیقی کی اصلاح نہ ہوگی، عوارض کی اصلاح ناممکن اور محال ہے۔ اس لیے جب تک ہم اصل مرض کی ٹھیک تشخیص اور اس کا صحیح علاج معلوم نہ کر لیں، ہمارا اصلاح کے بارے میں لب کشائی کرنا سخت ترین غلطی ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ کہ ہماری شریعت ایک مکمل قانون الہی ہے جو ہماری دینی اور دنیاوی فلاح اور بہبود کا تا قیامت ضامن ہے، پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم خود ہی اپنا مرض تشخیص کریں اور خود ہی اس کا علاج شروع کر دیں، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن حکیم سے اپنا اصل مرض معلوم کریں اور اسی مرکز رشد اور ہدایت سے علاج کا طریقہ معلوم کریں اور پھر اس پر کاربند ہوں۔ جب قرآن حکیم قیامت تک کے لیے مکمل دستور عمل ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس نازک حالات میں ہماری رہبری سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے کہ روئے زمین کی بادشاہت اور خلافت مومنوں کے لیے ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کو ضرور روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا، اور یہ بھی اطمینان دلایا ہے کہ مومن ہمیشہ کفار پر غالب رہیں گے اور کافروں کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اگر تم سے یہ کافر لڑتے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگتے، پھر نہ پاتے کوئی یار و مددگار۔ اور مومنوں کی نصرت اور مدد اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور وہی ہمیشہ سربلند اور سرفراز رہیں گے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو، اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی عزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی۔ ان ارشادات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت، شان و شوکت، سربلندی اور سرفرازی اور ہر برتری اور خوبی ان کی صفت ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ان کا تعلق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہے، جو کہ ایمان کا مقصود ہے، تو سب کچھ ان کا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس رابطے اور تعلق میں کمی اور کمزوری پیدا ہو گئی تو پھر سراسر نقصان، ذلت اور خواری ہے، جیسا کہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، قسم ہے زمانے کی، انسان بڑے خسارے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو پابندی کی فہمائش کرتے رہے۔ ہمارے اسلاف عزت کی منتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اور ہم ہیں کہ انتہائی ذلت اور خواری میں مبتلا ہیں۔ اس کی وجہ اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ کمال ایمان سے متصف تھے اور ہم اس نعمت سے محروم ہیں، جیسا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ قریب ہی ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر واقعی ہم اس حقیقی اسلام سے محروم ہیں جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مطلوب ہے اور جس کے ساتھ ہماری دین اور دنیا کی فلاح اور بہبود وابستہ ہے، تو کیا ذریعہ ہے جس سے
وہ کھوئی ہوئی نعمت واپس آئے، اور وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے روح اسلام ہم میں نکال لی گئی ہے اور ہم جسد بے جان رہ گئے ہیں۔ جب قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے اور امت محمدیہ کی فضیلت اور برتری کی علت اور غایت ڈھونڈی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کو ایک اعلیٰ اور برتر کام سپرد کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے خیر الامہ کا خطاب اس کو عطا کیا گیا۔ دنیا کی پیدائش کا اصل مقصد خدا وحدہ لا شریک کی ذات اور صفات کی پہچان کرنا ہے، اور یہ اس وقت تک ناممکن ہے کہ جب تک بنی نوع انسان کو برائیوں اور گندگیوں سے پاک کر کے بھلائیوں اور خوبیوں کے ساتھ آراستہ نہ کیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے ہزاروں رسول اور نبی بھیجے گئے، اور آخر میں اس مقصد کی تکمیل کے لیے سید الانبیاء والمرسلین کو مبعوث فرمایا گیا، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا مسردہ سنایا گیا۔ اب چونکہ مقصد کی تکمیل ہو چکی تھی، ہر بھلائی اور برائی کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا تھا، ایک مکمل نظام عمل دیا جا چکا تھا، اس لیے رسالت اور نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، اور جو کام پہلے نبی اور رسول سے لیا جاتا تھا وہ قیامت تک امت محمدیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے امت محمدیہ، تم افضل امت ہو، تم کو لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا گیا ہے، تم بھلی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہو اور بری باتوں سے ان کو روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، اور چاہیے کہ تم میں ایسی جماعت ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور بھلی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے، اور صرف وہی لوگ فلاح والے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں خیر الامہ ہونے کی وجہ یہ بتائی کہ تم بھلائی کو پھیلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ دوسری آیت میں صاف فرما دیا کہ فلاح و بہبود صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ دوسری جگہ صاف طور پر بیان کر دیا گیا کہ اس کام کو انجام نہ دینا لعنت اور پھٹکار کا موجب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی، داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے۔ یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے۔ جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا اس سے باز نہ آتے تھے، واقعی ان کا یہ فعل بے شک برا تھا۔ اس آخری آیت کی مزید وضاحت ان احادیث سے ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں سے جب کوئی خطا کرتا تو روکنے والا اس کو دھمکاتا اور کہتا کہ خدا سے ڈر، پھر اگلے ہی دن اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، گویا کل اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ برتاؤ دیکھا تو بعض کے قلوب کو بعض کے ساتھ خلط کر دیا اور ان کے نبی داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت کی، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ضرور اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو، اور چاہیے کہ بیوقوف نادان کا ہاتھ پکڑو، اس کو حق بات پر مجبور کرو، ورنہ حق تعالی شانہ تمہارے قلوب کو بھی خلط ملط کر دیں گے، اور پھر تم پر بھی لعنت ہوگی جیسا کہ پہلی امتوں پر لعنت ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ قوم باوجود قدرت کے
اس کو نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے ہی حق تعالی شانہ اپنا عذاب بھیج دیتے ہیں، یعنی دنیا ہی میں ان کو طرح طرح کے مصائب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔